بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں: رویا، حلم اور شیطانی۔ ان 3 اقسام میں سے حلم اور شیطانی خوابوں کا ذکر ہم سابقہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں سچے خوابوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ نجم الدین رازی، جو کہ امام فخر الدین رازی کے مرشد ہیں، ان کا بیان ہے کہ سچے خواب 3 قسم کے ہیں، جن کی مثال قرآن کے 6 سچے خوابوں سے ظاہر ہے۔ ایک وہ جو تعویل کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ بعینہ ہی ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے خواب میں دیکھا جائے، جیسا کہ قرآن میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ دوسرا وہ جس کا کچھ حصہ تعویل کا محتاج ہو اور کچھ بعینہ ہی ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو سارا کا سارا ہی تعویل کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام کے ساتھی قیدیوں کا خواب۔ ہم یہاں پہلی قسم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس قسم میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، قرآن میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب ہیں۔ اس ضمن میں پہلے خواب کا ذکر سورہ صافات کی آیت 102 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے: فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ صحیح یعنی باغ دوڑ کے قابل ہو گیا تو کہا: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ کہا: اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 3 رات متواتر آتا رہا۔ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، لہذا اس خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب یہاں یہ ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام جبریل علیہ السلام کو بھیج کر بذریعہ وحی بھی کہا جا سکتا تھا، تو پھر خواب ہی کیوں دکھایا؟ دراصل یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کا نقطہ عروج تھا۔ اس میں کئی احتمالات ہو سکتے تھے، اس میں کئی طرح کی تعویلات بھی ہو سکتی تھیں، کیونکہ ہے تو ایک خواب ہی، لیکن دراصل جو قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہلا مسلمان اور حنیف کہا گیا، اس کی وضاحت بھی ضروری تھی کہ آپ ایسے فرما بردار اور ایسے موحد تھے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو بھی حکم خداوندی سمجھا اور بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب جب خود آمادہ ہو گئے تو بیٹے کی رائے لینا بھی ضروری سمجھا کہ آیا وہ بھی اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔ دیکھا جائے تو امتحان خالی جناب ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، بلکہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا۔ لیکن کیا ہی خوب باپ تھا اور کیا ہی شاندار بیٹا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے بلا توقف جواب دیا: ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا عاجزانہ جواب تھا! سادہ کہہ دیتے کہ میں راضی ہوں تو بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن فرمایا کہ میں بھی اللہ کے صابر بندوں کی صف میں کہیں ملوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ باقی کا منظر اگلی آیت 103 میں بیان کیا: فلما اسلما وتلہ للجبین۔ پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ پیشانی کے بل لٹانے اور باندھنے کا مشورہ بھی خود اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا کہ کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کر شفقت پدری حکم الہی کے آڑے نہ آ جائے۔ شیطان نے 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی،
مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ مٹی کے 3 جمرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جب چھری چلا دی گئی تو ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے لایا ہوا مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی، وہ سنت جس کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا۔ دوسرے خواب کا ذکر سورہ فتح کی آیت 27 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بالکل سچا خواب دکھایا، تم لازماً مسجد الحرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو مڈواتے ہوئے اور بالوں کو ترشواتے ہوئے۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خود کو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خواب کا تذکرہ صحابہ سے سر عام کیا تھا۔ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو بعض روایات کے مطابق 1400 اور بعض کے مطابق 1800 صحابہ بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام احرام کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ دوہری کشمکش میں پھنس گئے۔ عمرہ سے روک بھی نہیں سکتے تھے کہ عرب روایات کے خلاف تھا، اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مکہ میں دندناتے ہوئے داخل ہوں اور پورے مکہ میں یہ تاثر پھیلائیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جاری کشمکش میں وہ جیت گئے اور قریش کو شکست ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے فیصلے سے مسلمانوں کو باقاعدہ آگاہ کر دیا۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کے لیے بھیجا تو قریش نے ان کو مکہ میں ہی روک لیا۔ اس دوران کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ عثمان غنی کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو انہوں نے عثمان غنی کو واپس بھیج دیا، اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ مذاکرات تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ اس صلح نامے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ صلح نامہ پر فریقین کے دستخط ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ احرام کھولنے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اگرچہ صحابہ نے احرام کھول بھی دیے اور قربانی کے جانور ذبح بھی کر دیے، مگر اس وقت مسلمان بہت دل گرفتہ اور شدت غم سے نڈال تھے۔ عمرہ اگلے سال پر ملتوی ہو گیا تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں وضاحت کرنا ضروری تھی۔ مبادا کسی کے ذہن میں یہ شبہ جنم لیتا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا نہیں تھا۔ اس ضمن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تو کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ضرور اسی سال کریں گے۔ لہٰذا اس آیت میں پیشگی خبر دی جا رہی ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے عین مطابق عمرہ ضرور ادا کرو گے۔
چنانچہ اگلے ہی سال 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ ذرا اس آیت کے ان الفاظ پر غور کریں کہ تم لازماً داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ۔ اگلے سال جب مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو پورا شہر خالی تھا۔ قریش مکہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر 3 دن کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس دوران مسلمان مکہ میں مقیم رہے اور پورے اطمینان اور امن سے عمرہ ادا کیا۔ تو یہ تھے 2 خواب اور ان کی بعینہ تعبیر۔ اگلی 2 اقسام کا ذکر ہم انشاءاللہ دوسرے حصے میں کریں گے۔